اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں لو اسلام ان چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو قوم عاد کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال تک کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان، تندرست اور توانا رہتے تھے۔ انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی تیری، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کی طوفان سے اللہ کو للکارا۔ تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زورآور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ زورآور ہے؟ وہ آخر تک اللہ کی آیاتوں کو ٹکراتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہیں؟ اللہ کے غضب کو للکارا۔ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ لگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ پاک نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ اپنے میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہو گئی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم حضرت ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا اور ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑتے رہتے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کی بھیجیں نکل کر منہ میں اٹک جاتے۔ بعض لوگ بھاگ کر غاروں میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلاک کر کے دکھایا۔
کہ جب تم اللہ کی اور اس کی رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ مسلمانوں اور دنیا والوں، ہماری غلط فہمی ہمیں لے ڈوبے گی۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ نافرمانی کی سارے حدیں پار کر کے بھی ہم آخرت کے بارے میں شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لیکن جان لے عذاب سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی اصلاح کی توفیق کا سوال کرے، توبہ کرے، اپنی دلوں میں حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، قرآن مجید پڑھ کر ہدایت تلاش کرے، ورنہ پھر ایسی ہی ناگہانی آفات اور عذاب ان کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات اچھی طرح جان لے، جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومی زمین بوس کر دی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور نبی پاک کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب قوم عاد کے اس واقعے سے عبرت ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مامان خدا۔